بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامی قصے چینل میں ویلکم کہتے ہیں۔ ویورز، آج آپ کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان اور صبر اور خدا کی رحمت کا واقعہ شیئر کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار بڑے برگزیدہ انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی یعنی حضرت ابراہیم بن یوسف کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ روایت ہے کہ بیماری کے دوران جب سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے تھے تو وہ ہی صرف آپ کی تیمارداری اور نگہداشت کرنے والی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت خوبصورت اور وجیحہ شکل جوان مرد تھے۔ آپ کے بال گنگریالے یعنی خوبصورت لچھے دار تھے۔ آپ کی آنکھیں خوبصورت اور موٹی موٹی تھیں، جو دیکھتا پلکیں جھپکانا ہی بھول جاتا، اور آپ کی گردن نہایت خوبصورت جبکہ آپ کا سینہ مبارک چوڑا اور پرگوش تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ آپ کے پاس لونڈیوں اور غلاموں کی کثرت تھی۔ آپ کی حیثیت معاشرہ میں ایک نہایت ہی امیر کبیر شخص کی سی تھی۔ آپ اپنے مال و اسباب میں سے دل کھول کر مسکینوں اور غرباء پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیوہ خواتین اور ان کے بچوں کی نگہداشت فرماتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ روزانہ مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلائے بغیر ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح جب آپ نے کوئی نیا کپڑا زیب تن کرنا ہوتا تو اس وقت تک نہیں پہنتے تھے جب تک کسی مسکین کو بھی نہ پہنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ اس کے باوجود کہ آپ کے پاس مال و زر کی کمی نہ تھی، آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں مشغول ہو کر ہی گزارا کرتے تھے۔ اگر کوئی غریب آدمی عبادت کرتا ہے تو لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے حالات کی درستی کے لیے عبادت کرتا ہے کہ شاید اس طرح اللہ کریم اس کے حالات کو درست فرما دیں۔ مگر جب کوئی صاحب ثروت شخص اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتا ہے تو لوگ اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہر طرح سے خوشحال ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز ابلیس لعین نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے اس قدر نیک سلوک کرتا ہے، صرف اسی لیے ہے کہ تو نے اسے بہت سی دولت سے نواز رکھا ہے۔ تو نے اسے 7 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ اگر تیری یہ عنایات اس پر نہ ہوتی تو وہ ہرگز تیری عبادت نہ کرتا۔ شیطان لعین نے اللہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہکانے کی اجازت مانگی، مگر وہ ناکام لوٹا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے ابلیس، تو جو چاہے کر لے، مگر ایوب میرا پسندیدہ بندہ ہے، وہ کسی بھی طرح تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ یہی سے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو جبرائیل علیہ السلام نے دیگر فرشتوں سے اس کا تذکرہ فرمایا، اور یوں تمام آسمانی مخلوقات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا چرچا ہونے لگا، اور تمام فرشتے آپ پر رحمتیں نچھاور کرنے لگے۔ اس کے بعد یہ چرچا زمینی فرشتوں تک بھی جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت پا کر ابلیس لعین نے حد درجہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادات میں خلل واقع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا، اے فرشتوں، یاد رکھو جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، اگر اس کے حالات اس کے الٹ بھی ہو جائیں تو پھر بھی اس کی فرما برداری میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا دور آزمائش شروع ہو گیا۔
سب سے پہلے قدرتی آگ نے آپ کے کھیتوں اور باغات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور ان میں جو بھی پالتو جانور تھے وہ بھی آگ کی نظر ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، دراصل اس کا اصل مالک تو اللہ ہی تھا، اسی نے یہ مجھے عطا فرمایا تھا اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایک کر کے تمام دنیاوی اشیاء کی تباہی کی خبریں ملتی رہیں، اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑی اور المناک خبر تو آپ کی آل و اولاد کی اموات کی تھی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ المناک ہی نہیں بلکہ روح فرسا خبریں دینے والے یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے کہ جب خبر سن کر حضرت ایوب علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین کہتے اور پھر کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر سے اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ عبادت میں یوں مشغول ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام واحد نبی گزرے ہیں جن کی اپنی آزمائش ہوئی، ورنہ تمام انبیاء کی قوموں کی آزمائش ہوا کرتی تھی۔ آپ کے حالت ثروت میں جب لوگ آپ کو ملنے آتے تو آپ کے ہرے بھرے کھیت اور باغات اور صحت مند غلاموں کی فوج کو دیکھ کر کہا کرتے، اے ایوب، تم یہ عبادت وغیرہ اس لیے کرتے ہو کہ تم اس قدر امیر کبیر ہو اور تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی غم و فکر نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جواب میں فرماتے، میں عبادت و ریاضت اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ ابھی مال و اسباب اور اولاد کو داغ مفارقت دیے ہفتہ عشرہ ہی گزرا تھا کہ عبادت کے دوران ہی آپ کے جسم پر ایک چھالا سا ابھرا، آپ کے کھجانے سے یہ بڑھ کر زخم کی صورت اختیار کر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا بدن ان آبلوں کی وجہ سے زخم ہو چکا تھا، مگر آپ کا ذوق عبادت اسی طرح قائم تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ آپ ایک ہی جگہ پڑے رہتے اور ہلنے جلنے کے بھی قابل نہ رہے۔ وہی لوگ جو آپ علیہ السلام کے ہاتھ چوما کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، وہ اب آپ کے سامنے آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ کی 4 ازواج تھیں جن میں سے 3 نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی اور صرف ایک ہی آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو زخم بن گئے تھے ان میں سے بدبو بھی آنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے قریب بھی کوئی نہ آتا تھا۔ ایسے میں وہ خاتون کس قدر عظیم المرتبت ہوں گی کہ جس نے دن رات آپ کی خدمت کی اور اف تک نہ کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی موجود نہ تھی۔ زندہ رہنے کے لیے بہرحال کھانا پینا تو پڑتا ہے، مگر یہ سب کچھ مفت میں تو نہیں ملتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ روزانہ گھر سے نکل کر دوسرے گھروں میں چلی جاتی اور محنت مزدوری کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی۔ اسی طرح شب و روز گزرتے رہے۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مزدوری کی تلاش میں ماری پھر رہی تھی، مگر مزدوری نہ ملی۔ ایک عورت راستے میں انہیں ملی۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ کیا کوئی مزدوری کا کام مجھے مل سکتا ہے تاکہ میں اپنے شوہر جو کہ بیمار و لاچار ہیں ان کے لیے کھانا لے سکوں۔ اگر کام نہیں ہے تو مجھے کچھ ادھار ہی دیجیے۔ اس عورت نے کہا، میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی بھی مزدوری کا کام نہیں ہے، ہاں مگر جو تمہارے بال ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے، ان کی ایک لٹ مجھے کاٹ کر دے دو تو میں تمہیں کھانا وغیرہ دے سکتی ہوں۔ پہلے تو آپ کی زوجہ محترمہ نہ مانی، لیکن مجبوری اور بے کسی کی حالت میں کیونکہ اب وہ اپنے شوہر کو کھانا کھلانا چاہتی تھی، انہیں
مجبوراً اپنے بالوں کی لٹ کاٹ کر دینا پڑی۔ اسی طرح چند روز کھانا آتا رہا، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک روز اپنی زوجہ سے دریافت فرمایا کہ آج کل تم محنت مزدوری بھی نہیں کر رہی، پھر یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اس طرح سے ایک امیر عورت میرے بالوں کی لٹ لے کر کھانا دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی ہٹا کر دکھایا تو پورے سر کے بال غائب ہو چکے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ سنا کہ آپ کی زوجہ نے اپنے سر کے بال ہی دے دیے ہیں تو آپ نے یہ قسم کھائی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر جب آپ تندرست ہوئے تو اس وقت کیا ہوا؟ سورہ صاد میں قرآن میں ارشاد ربانی ہے، اور حکم ملا پکڑ لو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹھا اور اسے اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے انہیں بہت صبر کرنے والا، بڑا خوبیوں والا بندہ پایا جو ہر وقت ہماری جانب متوجہ رہا۔ اسی طرح چند دوسری روایات میں ہے کہ راستے میں ان کو شیطان حکیم حاذق کے روپ میں ملا اور اس نے کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو شراب اور سور کا گوشت کھلاؤ گی تو وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ نسخہ بتلایا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور اسی غصے کی حالت میں یہ قسم کھائی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کم و بیش 18 سال بیمار رہے۔ پھر قرآن میں کچھ یوں آتا ہے، اور یاد کرو جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور دکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو، جب پانی نکل آیا تو فرمایا اے ایوب یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور ہم نے عطا فرمایا ہے انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کے مانند اور ان کے ساتھ بطور رحمت اپنی جناب سے اور بطور نصیحت اہل عقل کے لیے۔ یعنی جب اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی التجا کو قبول فرما لیا تو آپ کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک معجزاتی چشمہ نمودار فرمایا۔ اس چشمہ کو نمودار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو اس جگہ سے صاف و شفاف پانی کا ایک چشمہ ابل آیا۔ آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تو اللہ کریم کا حکم ہوا کہ گھبرائے نہیں، بلکہ اس میں غسل کرنے سے آپ کی جملہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ پانی صرف غسل کرنے کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ پینے کے لیے بھی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی واپس آئیں تو وہ اپنے میاں یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں تو آپ نے فرمایا کہ اے زوجہ میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں اور اللہ نے مجھے بھلا چنگا کر دیا۔